اب جو حضور کا غریب امتی ہے نا، اس نے پریشان نہیں ہونا کہ میں قربانی نہیں کر سکا یا میرے پاس مال نہیں تھا، تو ان کی طرف سے رسول اللہ نے قربانی کی۔ اب جب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مینڈے کو لٹایا نا، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا مانگی نا، فرمایا اللہم تقبل، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آپ کی رنگ تیرے محیط میں حباب، حضرات ذی وقار سامعین محترم، آپ اور میں آج بہت ہی افضل دن عید الاضحیٰ کا دن میں اور آپ موجود ہیں۔ میرے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، آج کے دن ابن آدم کا جو عمل ہے وہ اللہ کے ہاں جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے، اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ ابھی وہ خون زمین پر نہیں گرتا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹائم پہ نماز ہوگی، اور بالکل بس آپ سے رسول اللہ کی محبت کی بات کرنی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و سماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ عید کا دن ہے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کیا۔ اب جو حضور کا غریب امتی ہے نا، اس نے پریشان نہیں ہونا کہ میں قربانی نہیں کر سکا یا میرے پاس مال نہیں تھا، تو ان کی طرف سے رسول اللہ نے قربانی کی۔ اب جب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس مینڈے کو لٹایا نا، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا مانگی نا، فرمایا اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، فرمایا یا اللہ اس مینڈے کی جو قربانی ہے وہ میری طرف سے بھی قبول فرما، میری آل کی طرف سے بھی قبول فرما، اور قیامت تک جو میرا غریب امتی قربانی نہ کر سکے، استطاعت نہ ہونے کے باوجود مطلب قربانی نہ کر سکے، اس میں استطاعت نہیں ہے قربانی کی، اس کی طرف سے بھی قبول فرما۔ تو غریبوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود اور ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام۔ بات اتنی سی ہے کہ میں آج آپ سے بات کرنے کے لیے اگلی بار آپ لوگ یہاں سارے موجود ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے
یہاں لوگ جس کا دل کرتا ہے وہ جناب سمجھتا ہے کہ میں جناب جس کو قل واللہ بھی پڑھنے دی وہ بھی دین کا ترجمان ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک حج فرمایا. کتنا جی؟ ایک حج فرمایا، حجۃ الوداع. وہ خطبہ بھی ہمیں آتا ہے، حجۃ الوداع کا یہ خطبہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ دیا. کیا فرمایا جی؟ یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم. تو حرمت حضور نے پورا چارٹ آف اسلام پیش کیا. حضور نے اپنی امت کو جینے اور مطلب رہنے کا سلیقہ بتایا پوری امت کو. لیکن آج بات ہے حضور کے دین کی تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں. جس کو دیکھو وہ کہتے ہیں جی میرے گھر بخاری پڑھی ہے. میں کہا گھر بخاری رکھنے سے دین نہیں آتا. بخاری جو ہے نا وہ اقبال سے میں نے پوچھا، میں کہا اقبال بتا گھر رکھنے سے بخاری سمجھ آتی ہے؟ اقبال کہتا نہیں، کہتا دین اگر تختب آداب عشق اور بی بغیر صحبت ارباب عشق. اقبال کہتا اگر دین سیکھنا ہے نا تو وہ حضور کے عشق کی وجہ سے آئے گا. دل میں رسول اللہ سے محبت ہوگی تو دین تب سمجھ آئے گا. لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس کو دیکھیں جی اب لوگوں نے کبھی یہ نہیں بیان کیا کہ یہاں جناب دیکھو جی میرے 50 حج ہے، میرے جناب 40 حج ہے، جناب میرے 50 عمرے ہیں. میں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر ایک حج فرمایا. اب ذرا سنیے گا، یہاں حاجی صاحب آئے تو ساری عزت کرتے کہ حاجی صاحب ہیں. میں نے کہا حاجی کی عزت تو ہو، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیس 27 غزوات میں تلوار پکڑ کر شرکت کریں تو مجاہد کیوں دہشت گرد ہے؟ یہاں کہ دین بتایا ہی نہیں نا. اقبال کہتا دین بتایا ہی نہیں ہے، یہاں دین کو چھپایا گیا. کیونکہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب اور سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے. آپ اور میں بھی آئے ہیں، عید پڑھیں گے اور عید کے بعد جناب چلے جائیں گے، قربانیاں کریں گے. آپ اور مجھے دین کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے ضرورت کسی کو بھی دین کی. دین کی بات کرے تو لوگوں کو مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب چھوڑے. میں کہا یار مولوی کو چھوڑا جا سکتا ہے، لوگوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، دنیا چھوڑی جا سکتی ہے. جو ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا لیلھا کنہاریا. حضور نے فرمایا میری امت میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے. یاد رکھیے گا، مر تو جانا ہے، آج کا دن ہے، لیکن یاد رکھیے گا اتنے رسول اللہ سے ضرور وفا کر کے جائیے گا. سب کو یہ رہ جانا ہے، اتنی ضرور وفا کر کے جائیے گا کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے یہ میرا فقیر آیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور آپ سب کھڑے ہوں اور نیت سماعت فرمائے. فلسطین، لبنان، برما، مصر، شام اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا الہی غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا الہی غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا الہی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی یا الہی غیر سے بھی مددگار نازل فرما. یا الہی امت مسلمہ کی خیر فرما. بالخصوص عالم اسلام کے مسلمان نماز عید الاضحیٰ کے بعد اپنی قربانیاں کریں، ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرما. اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرما. یا الہی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور یا الہی ہمارے دلوں کو رسول اللہ کی محبت سے منور فرما. یا الہی ہمارے دلوں کو رسول اللہ کے عشق سے منور فرما. ہمیں آخری سانس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما. غازی تنویر قادری الحسینی کو رہائی عطا فرما. پوری دنیا میں جہاں کے بھی حضور کے پہرے دار جیلوں میں بند ہیں، یا الہی سب کو باعث رہائی عطا فرما. یا الہی جن احباب نے نماز الاضحیٰ ادا کی، یا الہی سب کا ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما. سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. یا الہی حضور کے ہر غلام کو رسول اللہ کے لابیدان کی برکت سے آنے والی تمام بیماریوں سے محفوظ فرما. آنے والے تمام مشکلات سے محفوظ فرما. رنج و غم اور مصائب سے محفوظ فرما. چھپے اور ظاہری تمام فتنوں سے محفوظ فرما. اپنوں اور بیگانوں کے شر سے محفوظ فرما. زمین و